اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اس رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار اور روز جزا کا حاکم ہے۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ جس نماز کے متعلق معلومات حاصل کریں گے وہ نماز ہے نماز رد مظالم۔ مظالم سے مراد لوگوں کے وہ حقوق ہیں جو کسی شخص کے ذمے واجب الادا ہوں یا بخشوانے کے قابل ہوں، خواہ وہ حقوق مالی ہوں یا غیر مالی۔ لوگوں کے حقوق کی تلافی یا تو وارث کے پاس مال واپس کرنا یا اس سے بخشوانے پر ہوتی ہے، لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس کی طرف سے تصدیق کرنے یا حاکم شرع پہ پہنچانے پر ممکن ہے۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرنے سے ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک عمل ہے وہ یہ ہے کہ عمل رد مظالم بجا لایا جائے، جس کی وجہ سے خداوند عالم بروز حشر صاحبان حقوق کو اس گناہ گار سے راضی اور اس کے مظالم کو رد فرمائے گا۔ بعض وقت ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، انجانے میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم کوئی چیز ہم پہ ہے، ہمارے ذہن سے نکل گئی یا ہم بھول گئے اور ہم نے وہ واپس نہ کی اور بعد میں ہم بھول گئے۔ بعد میں جب یاد آیا تو جو صاحب معاملہ ہے وہ موجود نہیں یا اس تک پہنچانا ممکن نہیں۔ تو حق تو یہی ہے کہ جو چیز ہے وہ اس تک پہنچا دی جائے، یا اگر جو ہم نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے یا اخلاقی طور پہ کوئی ایسی وہ ہوئی ہے تو ہم اسی سے یعنی زیادہ بہتر ہے کہ ہم معافی مانگ لیں اور اس سے جو حق ہے اس کو پہنچا دیا جائے۔ لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر یہ ایک نماز ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے، اور یہ نماز جو ہے وہ یعنی راضی کرے گی، جس کا حق ہوگا اس کو راضی کرے گی۔ یہ نماز 4 رکعت ہے 2 سلام کے ساتھ۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد 1 بار اور سورہ توحید یعنی قل هو اللہ 25 دفعہ، دوسری رکعت میں الحمد 1 مرتبہ اور سورہ توحید 50 مرتبہ، تیسری رکعت میں الحمد 1 بار اور سورہ توحید 75 مرتبہ، اور چوتھی رکعت میں الحمد 1 بار اور سورہ توحید 100 دفعہ۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہ جو شخص اس نماز کو بجا لائے تو خداوند عالم اپنے فضل و کرم سے اس کے مطالبہ کرنے والوں کو بروز قیامت راضی فرمائے گا، اگرچہ ان کی تعداد ایک صحرا کے ذروں کے برابر بھی ہو، اور وہ بہشت میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔ سبحان اللہ! یعنی یہ اتنا بڑا حق ہے کہ انسان ذرا سا اگر کسی کا حق گردن پہ ہو تو اس کے لیے ظاہر ہے انسان کو بہت زیادہ زندگی میں بھی ایک تکلیف دہ احساس رہتا ہے، اور خدا نہ کرے اگر اس حالت میں وہ دنیا سے چلا جائے تو بھی اس کے اوپر یہ چیز واجب الادا رہتی ہے۔ تو پروردگار کے کرم سے اگر ہم اس قابل ہوں، ہم صاحب معاملہ تک اس کو پہنچا سکیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر جہاں پہ ہم مجبور ہو جائیں اور ہم صاحب معاملہ تک وہ نہیں پہنچا سکتے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اب وہ کہاں ہیں کہ نہیں ہیں، اس دنیا میں ہی نہیں ہے تو بھی ایک الگ مسئلہ ہے، ان کے وارث ہمارے جاننے میں نہیں ہیں، یا اس کے علاوہ اگر کوئی چھوٹے چھوٹے جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہم کہاں پہ ظلم کر جاتے ہیں، کہاں پہ ہماری زبان سے ہم سے کس کو کیا تکلیف ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ، اور اس کے ساتھ پھر یہ نماز ہمارے لیے بہت بہت زیادہ آسانی فراہم کرنے کے لیے۔ خدا تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں ایسے مذہب میں پیدا کیا کہ پروردگار نے جہاں پہ جگہ جگہ ائمہ نے ہماری ہدایت کی، اور جگہ جگہ پہ ہمارے لیے
ایک راہ ہدایت ہے کہ ایسا ہے تو ہم ایسا کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی ایک نماز ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ضرور اس سے متمسک ہوں، ضرور یہ پڑھیں اور پروردگار سے اپنے جو بھی گناہ ہیں اس کی معافی طلب کریں. یہ میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے. اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری یہ کوشش کیسی لگی. اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب اپنے گھروں میں شاد رہیں، آباد رہیں، اور ہر پریشانی، ہر مشکل سے دور رہیں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی شامل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.